سب سے پہلے میں JS پاکستان راولپنڈی ڈویژن کی مشہور ہوں، جنہوں نے وحدت اسلامی کا عملی ثبوت دیا اور خواتین کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کیا اور بتایا اس محفل میں مدعو کر کے خواتین کو۔ اس کے بعد تمام حاضرین شرکاء محترم اکابرین کی مشہور ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امة واحدہ، سب لوگ ایک ہی امت تھی۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی سعادت اور نجات کے لیے انتہائی خوبصورت نظام، انتہائی جامع نظام متعارف کروایا۔ دین میں اسلام در حقیقت انسانی ہدایت کے لیے اسی جامع نظام کا ایک دوسرا نام۔ خداوند تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا اور اس کے بعد حیات بشر کے لیے اصول و ضوابط مقرر فرمائے اور انسانی زندگی میں کو خطرے میں ڈالنے والے عوامل کی نشاندہی فرمائی اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو مناسب آگاہی اور معرفت عطا فرمائی۔ پھر انسانی سعادت اور نجات کے اصولوں کے لیے وحدت کو ایک بنیادی ضابطے کے طور پر ذکر فرمایا اور اختلاف اور تفریقہ کو انسان کی ہلاکت کا سبب فرمایا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ پروردگار ہی فرماتا ہے خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفریقہ نہ کرو۔ محترم سامعین اور سامعات، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کی وحدت کی طرف دعوت دیتے ہوئے امت قرار دیا گیا اور تم میں سے ایسی ایک امت ہو جو لوگوں کو خیر اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دعوت دے۔ یہی لوگ، یہی گروہ جو ہے نجات پانے والا ہو۔ قرآن حکیم کے ارشاد رسول کریم نے وحدت کو واجبات میں سے قرار دیا، یعنی اتفاق و اتحاد در حقیقت واجبات میں سے ہے۔ لیکن افسوس در افسوس آج امت مسلمہ خدا کی تعلیمات کو کثرت چھوڑ چکی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عرب جمہوریت ہونے کے باوجود مسلمان رسوائی، ذلت، اس طریقے سے ذلت و رسوائی کا شکار ہے کہ تاغوتی قوتوں کے ہاتھ، ان تاغوتی قوتوں کے ہاتھ میں جب نماز دے رہے ہیں، مسلمان حالی کا شکار ہے۔ در حقیقت وحدت اسلامی کے مفہوم سے آشنا نہیں ہے۔ میں اپنی فکر کے مطابق وحدت اسلامی کو وحدت انسانی تعبیر